السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی ان ہاتھ کی لکیروں میں آپ کی پوری زندگی کا لیکھا جوکھا موجود ہے۔ آپ کی موت کب ہوگی، آپ کتنا کمائیں گے، آپ شادی کب کریں گے، آپ ترقی کب کریں گے، پیسہ آپ کے ہاتھوں میں کب آئے گا، یہ ساری چیزیں اسی میں۔ ہاتھ دکھائیں، ساری چیزیں ابھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس طرح کے میسج آپ اپنی جنم کنڈلی، آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی، آپ کے نام کا پہلا اکشر بتائیں۔ اس طرح کے میسج اور اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ آپ کو سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو ٹرائی کرنے سے پہلے ایک میری بات سنیں کہ ذرا آپ اپنے دین سے بھی تو پوچھیں گے نا کہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں، کیا اس کے لیے میرے پاس گنجائش ہے کہ نہیں میرے دین میں۔ تو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی کاہن اور نجومی ایسٹرولوجر جو مستقبل دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہاتھوں کو دیکھ کر کے بتاتا ہے، اس کے پاس جائے اور جا کر کے اس کی بات کی تصدیق کرے، مان جائے کہ وہ جو بولا ہے وہ سچ بول رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد پر نازل ہونے والی تمام شریعت کا انکار کر دیا، یعنی کافر ہو گیا، اب وہ مومن بچا ہی نہیں، مشرک۔ یعنی ان کے پاس جا کر کے ان کی تصدیق کرنا، ان سے مستقبل کے حالات معلوم کرنا، اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا اور اس کو ماننا، ایکسپٹ کرنا، یہ سب کفر ہے، انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ گناہ اور اتنی بڑی شدید وعید کے باوجود بھی مسلمان شوق سے کر رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اسکین کرنے والے، اب تو یہ بھی یہاں بھی ترقی ہو گئی کہ اسکین کرنے والے ایپس آتے ہیں، اس میں آپ اپنے ہاتھوں کو رکھیں تو وہ اسکین کر کے آپ کا مستقبل بتائے گا، اور وہ بتاتے اس طرح ہے نا، جب آپ ہاتھوں کو دکھائیں، جیسے آ جائیے طوطا لے کر کے آتے، اب آپ کے بارے میں بتائیں گے، پوزیٹیو باتیں بتائیں گے، ایسی بات جو تقریباً یعنی 10 بات بتائیں گے تو 10 میں سے 5-4 بات ہر ایک پر فٹ آتی ہے۔ یہ سائیکولوجیکلی گیم ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ کر کے بتائے گا، آپ آدمی تو بہت اچھے ہیں، آپ سب کے لیے اچھائی سوچتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پریوار والوں کو پوری زندگی کما کے کھلایا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں۔ اب یہ کریڈٹ کون نہیں لینا چاہے گا کہ جی میں تو مظلوم ہوں، میں نے سب کے ساتھ اچھائی کی۔ اب آپ کے ذہن میں بات گھر کر جاتی ہے، ہاں بہت اچھی بات بتا رہا ہے، اور بتاؤ میرے مستقبل کا، اور بتاؤ۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے تصدیق کر لی آپ تو کافر ہو گئے، لیکن بعض دفعہ آدمی اس کو سچا نہیں مان رہا ہوتا ہے، کیونکہ سچ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مستقبل یہ غیب ہے، یہ انسان نہیں جان سکتا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، او کما قال اللہ عز وجل، کہ غیب کیا ہے، زمین و آسمان کا صرف رب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی انسان غیب جاننے کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے وہ، اللہ یہ کہ انبیاء و مرسلین ہو، اللہ تعالیٰ انہیں جتنا چاہتا ہے غیب سے کچھ حصہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی وہ بھی کافر یہ دعویٰ کرے کہ کل کیا ہوگا، مستقبل کے بارے میں وہ ستاروں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا۔ ستاروں کا کام بس راستوں کو بتانا ہے، آپ کے اپنے زندگی میں کیا فرق پڑے گا اس سے ستاروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار بارش ہوئی نبی علیہ السلام کے دور میں، تو حضور علیہ السلام نے کہا، جو مفہوم ہے حدیث کا وہ میں عرض کرتا ہوں، کہ کتنے لوگ اسی بارش کے وجہ سے مؤمن رہیں اور کتنے لوگ اسی بارش کے وجہ سے کافر ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں تارے، فلاں ادھر تارا، ادھر کا نجوم ادھر گیا، یہ اس کے وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ کافر ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ستاروں کو اس نے مؤثر جان لیا کہ اس کے اندر کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی تاثیر ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور جس نے یہ مانا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے، وہ مومن رہا۔ تو ستاروں وغیرہ کو دیکھ کر کے شنی، بدھ، نیپچون، مرکری، یہ سب یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، توہمات ہیں، اندازہ پروری ہوتی ہے ان کی، تخمینہ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ آدمی جاتا ہے مسلمان ہی کہ اسے تصدیق نہیں کرنا ہوتا، لیکن وہ اس لیے جاتا ہے کہ جا کر کے ذرا سا بس شوق ہے، بس یوں ہی چلا گیا، کچھ اس نے سوچا نہیں ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، لیکن وہ چلا گیا کہ چلو دکھاتے ہیں کیا ہے، کیا کہتا ہے۔ اس حالت میں بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے جانا، اگرچہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ ہی پر آپ کو بھروسہ ہے، پھر بھی نہیں۔ کیوں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی باتوں کی تصدیق کرے یا نہ کرے، اسے سچا مانے یا نہ مانے، اگر نہیں مانے تب، اگر مان لیا تب تو کافر ہو گیا، اگر اسے سچا نہیں مانتا ہے تب بھی وہ کاہن کے پاس گیا ہے مستقبل معلوم کرنے کے لیے، 40 دن کی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، 40 دن کی اس کی نمازیں ضائع ہو گئی، ساری عبادت اس کی قابل کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیا کہ اس کے اندر بھی کوئی پاور ہے، کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایز اے مسلم وتوکلت علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ مومن کا ہونا چاہیے، ان ستاروں ان نظاروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شوق کی وجہ سے نہیں، مذاق کے طور پر کہ اس کو چلو مزہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ شغل کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلو تھوڑی سی دل لگی کرتے ہیں، ایسے حالت میں بھی جانا ناجائز ہے، کیونکہ اگر آپ جائیں گے اور اس نے کوئی ایسی بات بتا دی، اگرچہ آپ کا دماغ آپ کا دل بالکل صحیح ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، لیکن اگر اس نے کوئی بات ایسی بتا دی جو آپ کے اوپر فٹ آ گئی، آپ کے ذہن میں شک تو گھر بنا لے گا نا کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے، اور چونکہ وہ بھی بالکل 100% فالس نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ، چونکہ وہ سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ایک آدھ دو چیزیں تو ان کے پاس ایسی ہوتی ہی ہیں جو سچائی پر وہ منطبق ہو جاتی ہے، جو سچ کی طرح معلوم ہوتی ہے، اور کبھی کبھی سچ بھی ہوتی ہے۔ وہ ایران اور کئی جگہ کے نجومیوں نے نبی علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر دیکھا تھا نا، انہوں نے جب زائچہ بھڑایا، ادھر ادھر کیا، یہ وہ کیا، تب جا کر کے انہیں پتہ چلا ہاں وہ آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں، تو انہوں نے یہ تخمینہ تو سچا لگایا، سچ لکھا، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو سچائی کا عنصر ہے، لیکن ایز اے مسلم اس کے طرف آپ کو التفات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر جو خدا پر ایمان ہے وہ کمزور ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اصل کرتا دھرتا خالق و مالک فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ یہ ستارے، یہ نجومی، یہ کاہن، یہ اسٹرولوجر نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں۔ اور مطلب شرم کی بات ہے کہ مسلمان عورتیں ان لوگوں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھاتی، وہ ہاتھ پہنچ کر کے پہلے صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کے بہت دیر تک پکڑے، ان کے باپ بھائی کو مطلب غیرت مر جاتی ہے، کیا ہوتا ہے ان کے نظروں کے سامنے جو ایسا ہوتا ہے، ان کی موت کیوں نہیں آ جاتی کہ یہ غیر، اور وہ بھی غیر مسلم کافر نجس، انما المشرکون نجس، وہ تمہاری بہن، تمہاری ماں، تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے چھو رہا ہے، پکڑ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ ایک تو حرام کام، اوپر سے ایکسٹرا حرام کام، استغفر اللہ، اللہ آپ کو بچائے۔ وہ لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے انسان کے ذہن میں وہ بات گھر کر جاتی ہے، جیسے آپ سے کہہ دیں گے کہ ہاں آپ اس لیے آئے ہو نا، کچھ بابے بھی، ابھی میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، وہ بڑے فیمس ہوئے ہیں، لیکن کتنا بڑا فراڈ ہے وہ، بس ایک وہ کوئی سپر نیچرل ان کے اندر ہے نہیں، اور یہ کوئی سائنس بھی نہیں، وہ سپرسٹیشن ہے، توہمات ہے، یہ فرضی باتیں ہوتی ہے جسے لے کر کے لوگ آگے چلتے ہیں۔ ایز اے مسلم آپ کو بچنا بہت ضروری ہے، مذاق کے طور پر بھی نہیں، کیونکہ اگر اس نے کوئی بات کہہ دی، آپ کے ذہن میں وہ بات گھر کر گئی، آپ کے پرسنل لائف میں اس کا بہت بہت برا افیکٹ ہوگا۔ چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک نجوم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ، اب نجومی نے بہت لام قاف کرتے ہوئے یہ دیکھ کر وہ دیکھ کر، آسمان میں کبھی آنکھ بند کر کے دیکھا، اور پھر بولا کہ آپ 1 مہینے کے اندر مر جائیں گے، اور بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا۔ اب اسے کھانا نہیں کھایا جا رہا، اب سوچے جس کو یقین ہو جائے، اپنے موت کی خبر ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، پھر اسے نیند آئے گی اچھے سے؟ وہ سو بھی نہیں پا رہا، آنکھیں اس کی باہر آ رہی ہے، چہرہ اس کا گرتا چلا جا رہا ہے، بدن نحیف ہو گیا، صحت ختم، 1 مہینہ ٹینشن لے کر کے خون اس نے اپنا سکھا لیا، فکر مند رہنے لگا۔ وزیر کو لگا یار یہ بادشاہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ صحت اس کی خراب ہو رہی ہے اسی نجومی کی وجہ سے، ابھی میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ نجومی کو پھر بلایا، کہا بتاؤ بھائی تم کب تک زندہ رہو گے؟ اس نے کہا میری کنڈلی کے حساب سے میں 1 سال تک زندہ رہوں گا۔ وزیر نے اٹھائی تلوار، ایک ہی بار میں اس کو ختم کر دیا، اور بادشاہ کو کہا یہ دیکھیے، یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا 5 سال زندہ رہے گا، 1 دن بھی نہ رہ پایا، آپ کو 1 مہینے کی زندگی کی بات کر کے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ ٹینشن بلا ضرورت لے رہے ہیں۔ بادشاہ کا دماغ کھلا، ہاں بات صحیح کر رہے ہو تم، پھر وہ آرام سے اچھے سے رہنے لگا۔ ان کے پاس اگر آپ جائیں گے، کوئی ایسی بات اگر وہ کر دیں جو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں گھر کر جائے، پھر آپ کے اپنے پرسنل لائف میں اس کا ایفیکٹ خراب پڑنے والا ہے۔ یعنی آپ نے پیپر میں دیکھ لیا میری شنی راشی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ نام، اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، یہ آتا ہے نا ایک کالم، اب اس میں آپ نے دیکھ لیا
اب آپ نے دیکھا تو ہاں آج تجارت میں مجھے نقصان ہوگا، یہ ہفتہ آپ کے ویپار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا خاصا آدمی مسلمان بھی 2 دن سے دکان بند کر کے بیٹھا ہے، کیوں؟ ویپار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ نجومی نے کہہ دیا ہے استغفر اللہ، رزق دینا اور لینا یہ اللہ کا کام ہے، ان نجومیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اولاً 100% ان کو ختم کیجئے اپنے ذہن سے کہ اس کی کوئی اوقات ہے، کچھ نہیں ہے یہ، اور ان کی باتوں کی تصدیق بھی مت کریں، ان کے پاس جائے بھی نہیں۔ اگر ان کا میسج آتا ہے، چونکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت ہائی ہوتے ہیں، آپ کو پرسنل نمبر پر بھی وہ میسج کر سکتے ہیں، ان کا میسج آتا ہے کوئی ریپلائی نہ کرے، اپنے ایمان آپ خود بچائیں۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ ان کی تصدیق کر لیں ہاتھ دکھا کر کہ ان سے مستقبل پوچھ کے آپ کافر ہو گئے، پھر سے نکاح پڑھنا پڑے گا، اور بیوی ہے تو پھر سے آپ کو تجدید ایمان کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے شوق کے طور پر بس یوں ہی چلے گئے تب بھی ناجائز اور حرام ہے، اشد حرام ہے، 40 دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر بس مذاق کے طور پر چلے گئے، دل لگی کے طور پر چلے گئے، اس کو آزمانے کے لیے چلے گئے، تب بھی ناجائز اور حرام ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے تو پھر آپ کے آخرت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام